المقدمة الجزرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. یہ مقدمۃ الجزریہ آپ کو انہوں نے جو سنایا وہ مقدمہ ہے. کیا ہے مقدمہ؟ یعنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ مقدمہ ہوتی ہے. مقدمے کے اندر انہوں نے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ اپنی عاجزی انہوں نے بیان کی ہے اپنے پروردگار یعنی معاف کرنے والے پروردگار اور سننے والے پروردگار. ہاں، پھر اپنا انہوں نے تعارف کرایا. تعارف انہوں نے کرایا کہ ان کا نام محمد ہے، ابن الجزری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہ شافعی المسلک ہے. کون سے مسلک کے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جس طرح تمام حضرات جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں بڑے حضرات جنہوں نے اپنی کتابیں شروع کی ہیں بسم اللہ سے اور پھر حمد و ثنا سے، تو انہوں نے بھی جو ہے کہنا میں یہاں پر حمد بیان کی ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود شریف بیان کی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے کہنا میں انہوں نے اس کے اندر ان رحمتوں کے نزول کے اندر انہوں نے قرآن پڑھانے والوں کو بھی شمار کیا ہے اور ان سے محبت کرنے والے اور دوستی کرنے والوں کو بھی شمار کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. وہ مقری القرآن، یہ مقری یہ پڑھانے والا، مقری پڑھانے والا. آج کل تو ہم قاری کو پڑھانے والا کہتے ہیں نا، قاری اصل میں پڑھنے والا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر پڑھانے والے کو قاری کہا جاتا ہے تو اصل میں مقری اس کے معنی پڑھانے والا. تو پڑھانے والا، قرآن کے پڑھانے والے کو بھی جو ہے انہوں نے شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں. اور اسی طرح ان سے جو محبت کرتے ہیں، ان سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے شمار کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مقدمہ جو ہے یعنی اس کے اندر چند چیزیں اس طرح کی ضروری ہے کہ ہر پڑھنے والے کے لیے اس کو جان لینا کیا ہے؟ ضروری ہے. ہر پڑھنے والے کے لیے اس کو کیا ہے؟ جان لینا ضروری ہے. تو کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے انہوں نے مخارج الحروف و صفات یعنی حروف کے مخارج اور اس کے صفات کو جاننا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفات سے مطلق جب صفات کا لفظ آتا ہے نا تو اس سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ دونوں اس میں شمار ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مطلق صفات کا لفظ آئے گا تو اس سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ دونوں اس سے مراد ہوں گے. اور اگر اس کے ساتھ قید ہوگا صفات لازمہ اور جو ہے کہ متضادہ غیر متضادہ تو پھر قید کی صورت میں پھر اس سے وہ مراد ہوگا. اگر مطلقاً صفات کا ذکر ہوگا تو اس سے کیا مراد ہے؟ صفات لازمہ اور عارضہ دونوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صفات لازمہ اور عارضہ اور مخارج اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے اور قرآن کریم کو اس کے مطابق پڑھیں گے تو قرآن کریم کے الفاظ عربی انداز میں صحیح طرح ادا ہوں گے، عربی انداز میں صحیح طرح ادا ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ان کے جاننے کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے تجوید کے اور وقف کے ماہر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تجوید اور وقف کا کیوں ذکر کیا ہے؟ دیکھیے بات سنیں، دو بنیادی چیزیں. کتنی بنیادی چیزیں؟ ایک تجوید اور ایک علم الوقوف. سمجھ میں آ رہے نا؟ وقف کا علم جاننا اور تجوید کا علم جاننا، یہ دو چیزیں جو ہے کیا نام ہے لازم اور ملزوم ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف تجوید پہچان لیں اور وقف کو چھوڑ دیں، وقف کو پہچان لیں اور تجوید کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. اسی طرح پھر جو ہے نا کیا نام ہے یہ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو ہم ذکر کریں گے کس چیز کا ذکر کریں گے؟ مخارج کا ذکر کریں گے، صفات لازمہ اور عارضہ کا ذکر کریں گے، تجوید کے تمام قواعد کا ذکر کریں گے، تجوید کے اور
اور وقف کے قاعدوں کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد فرما رہے وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، اور یہ جو ہے نا رسم الخط کے متعلق بھی اس کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ رسم الخط کے متعلق بھی اس کتاب میں ذکر ہے۔ تو رسم الخط دیکھیں یہ چند چیزیں جو ہے نا کیا نام ہے تجوید کے ساتھ انتہائی ضروری ہے۔ قرات کے ساتھ جو ضروری ہے وہ الگ ہے، تجوید کے ساتھ ضروری وہ الگ ہے۔ ان سب کو ملا کر اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایک علم تجوید ہے، علم قرات ہے، علم فواصل ہے۔ یہ علم فواصل جو ہے یہ آیاتوں کا علم ہے، قرآن کریم کی آیاتوں کا علم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر علم الاوقاف ہے، علم الوقوف بھی کہتے ہیں اس کو، یہ وقف کے جو ہے نا کیا نام ہے اس کا علم ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے علم رسم الخط ہے۔ قرآن کریم کا رسم الخط کا علم یہ بھی ضروری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کسی جگہ ہم ان کو مقصود لکھا ہے، کسی جگہ موصول لکھا ہے، جیسے مما، میم میم زیر میم میم الف ضرما، اس طرح یہ اس کو موصول کہتے ہیں جس کے اندر نون نہ ہو، مین جارہ مکمل نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول۔ اور اگر مین جارہ مکمل لکھا ہو اور ماں الگ لکھا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رسم الخط ہے، اس رسم الخط کا جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ جو ہے علم نبر ہے، علم نبر یہ بھی قرآن کریم میں جو ہے کیا نام ہے بعض جگہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا جاننا ضروری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے وَلَا الضَّالِّينَ لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر علم نبر ہے۔ نبر کس طرح ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ تھوڑا سا جھٹکا جو لگا، یہ علم نبر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علم نبر کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ علوم اس طرح ہے کہ یہ تجوید اور جو ہے نا کیا نام ہے قرات کے ساتھ یہ لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ان علوم کا ذکر کیا ہے جو تجوید کے ساتھ ضروری ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے صفات اور مخارج کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا تجوید کیا مطلب تمام قواعد اس میں آ گئے۔ پھر اس کا وقف کا ذکر کیا ہے، تو وقف جو ہے نا کیا نام ہے علم الوقف بھی جو ہے نا کیا نام ہے ضروری ہے تجوید کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر رسم الخط کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو رسم الخط کی آگے وضاحت یہ ہے کہ رسم الخط سے کیا مراد ہے۔ رسم الخط سے انہوں نے دو چیزیں یہاں بیان کی ہے، ایک مقطوع اور موصول کا قاعدہ بیان کیا ہے، اور ایک اس تا کا بیان کیا ہے کہ جو تا جس میں اختلاف ہے کہ لمبی طرح لکھی جائے گی یا گول طرح لکھی جائے گی، یعنی تائے مدورہ ہے یا تائے طویلہ ہے، تائے مدورہ ہے یا تائے طویلہ ہے۔ تو وہ قرآن کریم میں کہیں پر تائے مدورہ استعمال ہوا ہے، کہیں پر تائے طویلہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا بھی اس میں ذکر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مقدمے کے اندر انہوں نے اتنی باتیں آپ کو بتا دی۔ کتنی باتیں بتائیں؟ یعنی حروف کے مخارج ہو گئے نمبر 1، نمبر 2 صفات سے لازمہ اور عارضہ، نمبر 3 تجوید۔ تو صفات لازمہ عارضہ کے اندر تجوید کے قواعد تو آ گئے، لیکن مزید انہوں نے جو ہے نا وضاحت کے لیے بتایا کہ تجوید کے تمام قاعدے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے والمواقفی، تو اس سے وقف کے قاعدے بھی اس میں آئیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا رسم الخط کا ذکر ہے، تو رسم الخط کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے رسم الخط کس طرح لکھا گیا ہے اس کی جو ہے نا یہ وضاحت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وضاحت۔ کیوں رسم الخط بھی اس علم کے ساتھ کیا ہے؟ ضروری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باب